الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد. معزز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن آپ سے اس درس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگوں کی تیسری ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے 2 حلقات میں عقیدے کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی گئی تھیں جن کا بیان کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کس لیے یہ درس رکھا گیا ہے اور ہم سب کو عقیدہ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اور صرف ہم ہی سب کو نہیں، ساری دنیا کو عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی عقیدے کی صحت کے اوپر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو اس کی بڑی عظیم اہمیت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات برپا کی ہے، اور اسی بنیاد پر روز قیامت لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جو ہمیشہ کے لیے شقی اور بدبخت ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ عقیدے ہی کی اہمیت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، عقیدے کو سکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا، ان کے ساتھ مظالم کیے گئے، مظالم ڈھائے گئے، ان کے ماننے والوں پر مظالم ڈھائے گئے، انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، انہوں نے اپنے وطن، اپنے خاندان، ان سب کو چھوڑ دیا عقیدے کے لیے۔ عقیدے ہی کی بنیاد پر جب مشرکین نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام مشرکین کے باپ دادا کا جو عقیدہ ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ ان سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف انہوں نے تلواریں نکالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی حفاظت اور حمایت اور اس کی دعوت اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ کر آپ مدینہ آئے، اس وقت بھی مشرکین مکہ نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ ایک آدمی چھوڑ کے چلا گیا، اب اسے چھوڑ دو، جو کرنا ہے وہ کرے، نہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے
مدینے جا کر جنگیں کی ہیں. جنگ بدر مدینہ کے جوار میں ہوئی، جنگ احد اور جنگ احزاب یہ مدینہ ہی میں ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے. یہ لوگ خود جمع ہو کر کے آئے تھے کہ ہم توحید کا پیغام آپ کو پھیلانے نہیں دیں گے. آپ کے عقیدے کو دنیا کے اندر آپ سوچ رہے ہیں ہم پھیلائیں گے، لوگوں کو سکھا لیں گے، ہم نہیں سکھانے دیں گے. یہ مشرکین کی کوشش رہی. تو اس کی بڑی عظیم اہمیت ہے، اور آج بھی اور قیامت تک عقیدے کی اہمیت رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی رہے گی. تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ جسے یہاں پہ رہنا ہے وہ رہ بھی سکتا ہے، اور جسے جانا ہے وہ سلامتی سے جا بھی سکتا ہے. تو بہت سے نصرانی وہاں سے چلے گئے، لیکن ایک صدی بھی نہیں گزر پائی تھی. اس ایک صدی میں، یا ایک صدی تک کہیے، مسلمان بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر پائے. اس کے بعد جب پھر حملہ ہوا اور صلیبیوں کا کمانڈر صلاح الدین ایوبی کی قبر کے پاس آیا، تو اس نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر پر اپنے جوتے سے پیر مارا اور کہا، صلاح الدین، تم نے ہم سے چھین تو لیا تھا بیت المقدس، ہم پھر پلٹ کے آ گئے. اس کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے، ہا قد عدنا یا صلاح الدین. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ تاریخ میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، وہ سب عقیدے کے لیے ہوئی ہیں. اس لیے عقیدے کی اہمیت سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس درس کے لیے عقیدہ واسطیہ کا انتخاب کیوں کیا گیا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ واسطیہ کتاب و سنت میں بیان کیے ہوئے عقیدے کا ایک جامع ترین خلاصہ ہے. شروع میں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے میں مسلمان عقیدہ سیکھتے تھے قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے. اس وقت انہیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی الگ سے کہ اس پر کوئی کتاب لکھی جائے اور بتایا جائے کہ آپ یہ کتاب پڑھیے. لیکن جب قرآن مجید اور احادیث میں سکھائے ہوئے عقیدے کے خلاف بہت سے منحرفین اور بہت سے اسلام دشمنوں نے غلط تصورات اور عقائد مسلمانوں میں رائج کرنے شروع کر دیے اور ہماری عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا، تب علماء نے ضرورت سمجھی کہ عقیدے کے مسائل پر الگ سے کتابیں لکھیں، اور پھر بہت زیادہ کتابیں لکھی. یعنی اگر ان کو شمار کیا جائے تو انسان پریشان ہو جائے کتنی کتابیں لکھی گئی. کیوں لکھی گئی کتابیں؟ وہ کتابیں لکھی گئیں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے. انہی عظیم کتابوں میں سے عقیدہ واسطیہ ہے.
عقیدہ واسطیہ کا نام کیوں پڑا؟ عقیدہ واسطیہ کا نام اس لیے پڑا، اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو اس کتاب کے، اس رسالے کے مصنف ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ واسط کے علاقے سے، واسط جو عراق کا ایک شہر ہے، اس علاقے سے ایک قاضی جو وہاں کے تھے، رضی الدین الواسطی، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آئے، حج کرنے جا رہے تھے، وہ راستے میں وہ دمشق سے گزرے، ان کی ملاقات ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے ہوئی، تو ان سے درخواست کی قاضی رضی الدین واسطی رحمہ اللہ تعالی نے کہ آپ عقیدے پر ایک مختصر سا رسالہ لکھ کر کے مجھے دے دیجئے، کیونکہ ہمارے علاقے میں گمراہوں اور گمراہیوں کا بہت چلن ہے، اور تاتاریوں نے بھی بڑی گمراہی پھیلا رکھی ہے، تو میں ایک مختصر رسالہ چاہ رہا ہوں جو آپ کے قلم سے ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے معذرت کی، کہا علماء نے بہت سی کتابیں لکھی عقیدے پر، آپ کوئی ایک کتاب لے لیجئے اور اسے اپنے علاقے میں لوگوں کو پڑھائیے، سکھائیے، بتائیے۔ لیکن قاضی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، مجھے ایک ایسی کتاب چاہیے جسے آپ لکھ کر کے مجھے دیجئے۔ اور وہ ضد کرنے لگے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا ٹھیک، انہوں نے کاپی منگائی اور وہ لکھنے بیٹھ گئے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، اور اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی میں خود نقل کیا ہے۔ عصر کے بعد بیٹھے تھے وہ، اور مغرب تک پوری کتاب تیار کر دی ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی صلاحیت ان کو دی ہوئی تھی کہ ایک مجلس میں ایک کتاب تیار، اور اس طرح ان کی کئی کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے نام کی جو توجیہ ہے، اس کو جو واسطیہ کہتے ہیں، وہ قاضی جو واسط سے آئے تھے ان کی طرف نسبت کی وجہ سے اس کو واسطیہ کہا گیا۔ اچھا، اس کی اہمیت کیوں ہے اور کیا ہے؟ اس کی اہمیت کا بڑا عظیم تعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اسلام کے عظیم مجددین علماء اور ائمہ میں سے ہیں، جنہوں نے بیک وقت علم سے بھی جہاد کیا اور سیف و سنان سے بھی جہاد کیا۔ وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی، داعی اور خطیب، استاذ اور شیخ، اور بہت ہی بڑے مجاہد تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ اسلام پر ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، وہ ہمیشہ کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرتے رہے، چاہے عقائد کے مسائل ہوں یا تاتاریوں کے حملے کی مشکلات ہوں، جبکہ علماء اس وقت بھاگ رہے تھے یہاں وہاں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس وقت کے حاکم کو جہاد کرنے پر ابھارا، ترغیب دلائی، شام کے حاکم کو۔ اس کے بعد وہ مصر گئے، اور وہاں سے مصر کے بادشاہ کو، وہاں کے حاکم کو لے کر کے آئے، دعوت اور ترغیب دے کر کے کہ آپ آئیے اور شام کا دفاع کیجیے، اور آپ پر فرض ہے یہ۔ اور جہاد کی بے شمار آیات اور حدیث پڑھ پڑھ کر کے انہوں نے بادشاہ وقت کو اور اس کے مقربین کو سنائی، اور اس کے بعد پھر تاتاریوں سے بہت ہی خطرناک مقابلہ ہوا، جس مقابلے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس کے بعد تاتاریوں کا جو حملہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے علاقوں اور ممالک پہ ہو رہا تھا، وہ رک گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی جو عظمت ہے، وہ اسلام کے تمام علوم اور معارف میں
عمق اور گہرائی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس بات کو ان کے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے، صرف ان کے موافقین اور تلامذہ نے نہیں، ان کے اساتذہ نے، مخالفین نے، دشمنوں نے، جنہوں نے ان سے مناظرے کیے، ان سب نے کہا۔ اور ابن تیمیہ وہ شخص ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 100 کتابیں پڑھی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کمال کا حافظہ ان کو دیا تھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھتے تھے وہ ان کے دماغ پر نقش ہو جاتی تھی، جب چاہتے جس کتاب کا حوالہ الفاظ کے ساتھ دیتے اور اپنی کتابوں میں نقل کرتے کہ فلاں عالم نے فلاں کتاب میں یہ بات کہی، یہ پوری عبارت ہے، اور صفحات کے صفحات نقل کرتے تھے۔ اتنا زبردست اور طاقتور حافظہ تھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کے دفاع اور خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بھی کتابیں ان کے زمانے تک لکھی ہوئی تھی، ان ساری کتابوں کو انہوں نے پڑھ کر کے ازبر کر لیا تھا، تمام کتابوں کو۔ وہ ساری کتابیں ان کو حفظ تھیں، تو جس شخص کو اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی تمام کتابیں حفظ ہوں گی، جب وہ پھر کوئی کتاب لکھے گا اور عقیدے جیسے باب میں، تو وہ کتاب کتنی کتابوں کا خلاصہ ہوگی؟ یقیناً سینکڑوں کتابوں کا، اگر ہزاروں نہ کہا جائے تو، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہزاروں کہنا چاہیے، ہزاروں کتابوں کا خلاصہ وہ کتاب ہوگی۔ یہ شان ہے عقیدہ واسطیہ کی، کہ اس کتاب میں تفاسیر پر لکھی گئی کتابیں، شروحات یعنی حدیث کی، ان پر لکھی گئی کتابیں، عقائد اور فرق پر لکھی گئی کتابوں کا، ان سب کا خلاصہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کتب احادیث کے ایسے حافظ تھے کہ ان کے زمانے کے اکابر محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہ جانتے ہو وہ حدیث نہیں ہے۔ کتب ستہ کے وہ حافظ تھے، مسند امام احمد کے وہ حافظ تھے۔ یہ 3 کتابیں تو ان کی زبان پر تھیں، اور ان کے علاوہ بھی جتنی بھی مسانید، سنن اور جوامع ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان سب کے حافظ تھے۔ قرآن مجید کی ہر آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے تمام اقوال اور آثار نوک زبان رہا کرتے تھے ان کی۔ اس لیے انہوں نے جو یہ کتاب لکھی، یہ بہت عظیم علم لے کر کے ظاہر ہوئی یہ کتاب عقیدے کے باب میں۔ اور اس کتاب کو اختیار کرنے کی اور اس کی فضیلت کی ایک وجہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے زمانے ہی میں دمشق میں موجود بہت سے علماء جو مختلف گمراہ فرقوں کے اپنے وقت پر پیشوا تھے، جیسے اشاعرہ وغیرہ، ان لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے متعلق وقت کے حاکم سے شکایت کی۔ یہ شکایت دمشق میں بھی کی اور شام کے وہاں مصر میں بھی کی، شام اور مصر دونوں جگہ، دونوں کے حکام سے کی۔ تو مصر کے حاکم نے دمشق کے حاکم کو خط لکھا کہ ابن تیمیہ
کو بلایا جائے اور دمشق کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام کے باقی علماء کو جمع کریں، اور وہاں ابن تیمیہ، وہ لوگ کہتے تھے شیخ ابن تیمیہ، اور باقی تو وہ شیخ الاسلام اور امام الاسلام والمسلمین ہیں ہی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے عقیدے کا امتحان لیا جائے، جانچا جائے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ وہ نئے نئے عقیدے سکھا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی سکھا رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دمشق کے حاکم نے بلایا، اور وقت پر موجود جتنے علماء وہاں پر تھے شام کے اندر، ان سب کو بلایا، اور بادشاہ کے محل میں پھر مجلس شروع ہوئی مناقشے کی، اس میں بیٹھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اور ان لوگوں نے سوال پوچھا پھر کہ آپ کا عقیدے میں کیا کہنا ہے، اپنا عقیدہ بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر میں اپنا عقیدہ کوئی ابھی بیان کروں گا یا میں ابھی لکھوں گا، ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں میں نے کچھ بدل لیا، کوئی تبدیلی کر دی میں نے آپ کے خوف سے، اس لیے میں نے اب سے 3 سال پہلے تقریباً ایک عقیدہ یا عقیدے کے مسئلے پر ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا تھا، جسے عقیدہ واسطیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جو رسالے کی تالیف کا جو سبب تھا، شیخ نے اس کو بیان کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ واسط سے قاضی صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا، رضی الدین صاحب نے، کہ مجھے ایک عقیدہ کتاب لکھ دی جو بھی آپ سے میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا میں اسی کو گھر سے منگاتا ہوں، اور آپ لوگ اسے دیکھیے، پڑھیے، اور جس مسئلے پر آپ کو اعتراض ہو آپ بتائیے۔ وہ کتاب گھر سے منگوا لی گئی، اور مجلس کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ لوگ پڑھیے، اس کو پڑھیے، اور جس لائن پر، جس حرف پر اعتراض ہو مجھے آپ بتائیے تاکہ میں جواب دوں۔ 3 دن تک وہ مجلس لگی، پہلے دن لگی، نمازیں پڑھی گئی، شام ہو گئی، یہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند 2-4 باتوں پر اعتراض کیا گیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے سب کا جواب دے دیا، اور کہا کہ میں نے اس کتاب کے اندر اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں منتخب کیا ہے، میں نے کتاب و سنت کے الفاظ کی، قرآن مجید کی آیات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پابندی کی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ کہا کہ میں نے اس کتاب کے اندر سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ کسی ایک مسلک اور کسی ایک امام کا عقیدہ نہیں ہے، تمام ائمہ اسلاف رحمت اللہ علیہ مجمعین سب کا یہ اجماعی عقیدہ، شیخ نے کہا۔ اور اس کے بعد کہا میں آپ لوگوں کو 3 سال کی مہلت دے رہا ہوں، 3 سال تک اگر کوئی شخص اس میں سے کوئی ایک بات کتاب و سنت کے خلاف ثابت کر دے تو میں اس سے رجوع کر لوں گا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کئی سال زندہ رہے، کئی سال بلکہ کہیے کئی دہائیاں زندہ رہے، ایک حرف کا اعتراض کوئی نہیں لے کر کے آیا کہ اس میں کوئی بات کتاب و سنت یا سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس میں مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی وہ بات یاد آ گئی، انہوں نے نقل کیا ہے، جب انہوں نے ذکر کیا ہے اس مباحثے کا جو شام کے علماء نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے کیا تھا، اس پر شیخ الاسلام نے خود ایک پورا رسالہ لکھا ہے کہ اس مجلس میں 3 دنوں میں کون کون سی باتیں ہوئی۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے دن تو لوگ اچانک آ گئے تھے بغیر کسی تیاری کے، اس لیے ان سے کسی مسئلے پر اعتراض اور جواب نہیں بن پایا تھا۔ دوسرے دن ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ آج بہت زیادہ اعتراض کریں گے اور بہت زیادہ غلطیاں پکڑیں گے ابن تیمیہ
رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے وہ اگلے دن بڑی تیاری کے ساتھ آئے, اور اس تیاری میں ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک صاحب مل گئے ہندوستان کے, جن کو رضی الدین الہندی کہا جاتا تھا. تو وہ اصل میں فلسفے اور اصول فقہ وغیرہ کے ماہر انسان تھے. صفی الدین نام, ہاں یہ مجھے جو ہے وہم ہو گیا تھا, صفی الدین الہندی, ان کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں اصول فقہ وغیرہ پہ. تو صفی الدین ہندی صاحب پہلے دن کی مجلس میں نہیں تھے, وہ ہندوستان سے نکلے, مصر گئے, اور مصر سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچے تھے. اور مباحثے کا جو پہلا دن تھا اس دن وہ نہیں شریک ہو پائے تھے, شام تک پہنچے. شام میں ان کو شام کے علماء نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑے علامہ صاحب آ گئے ہیں, اب یہ جو ہے ہماری مدد کریں گے بہت زبردست, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خوب پھنسائیں گے. اگلے دن وہ صفی الدین صاحب کو لایا گیا, صفی الدین الہندی, اور مجلس میں ان کو شریک کیا گیا. اور جتنے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین تھے, ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم لوگوں کی طرف سے یہ جو بڑے شیخ الاسلام ہیں, یہ ہماری طرف سے ہماری وکالت کریں گے, اور آج یہی خطاب کریں گے آپ سے, اور آج یہی آپ سے مناظرہ کریں گے. شیخ نے کہا ٹھیک ہے, آنے دیجیے, ان کو بلائیے. تو بلایا گیا, سامنے بیٹھے ہوں. تو انہوں نے ایک دو مسئلے پر اعتراض کیا, اور وہ بھی ناسمجھی کی باتیں کہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی بات میں پکڑ کے ثابت کیا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات پہلے واقع ہی نہیں ہوئی تھی, یہ بات واقع نہیں ہوئی تھی, یہ بہت بات کی بات ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, وہ علم کلام وغیرہ کی بحث تھی. وہ اس کے بعد صفی الدین صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے وہم ہو گیا تھا, میں غلط بتا رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان کی ہے صفی الدین صاحب کی, اس میں انہوں نے کہا ہے فجاء بجبته وردائه, کہ اپنا جو کپڑا پہنا ہوا تھا انہوں نے, اس کے اوپر جبہ, چوغا اور بڑی چادر, یعنی بہت جبہ اور چوغا اور قبا اور بڑے امامہ اور پگڑی, بڑے اہتمام کے ساتھ بہت بڑے شیخ الاسلام بن کے آئے تھے وہ. یہ شیخ الاسلام نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ بہت جبہ وغیرہ لپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد صفی الدین ہندی صاحب نے خود اعتراف کیا, کہا ابن تیمیہ آپ کی مثال بالکل عجیب ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کی مثال اس چڑیا کی طرح ہے جو ایک ٹہنی پہ بیٹھی ہو, اس کو پکڑنے کے لیے جب ہاتھ وہاں پر لے کے جائیں, وہاں سے اڑ کے دوسری ٹہنی پہ چلی جاتی ہے, جب وہاں پہ جائے تو تیسری پہ چلی جاتی, پھر چوتھی پہ, پانچویں پہ, اس کو پکڑ نہیں سکتا بندہ. کہا میں آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, پکڑ میں نہیں آ رہا ہے. یہ صفی الدین صاحب نے کہا. اسی مجلس کا ذکر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں صفی الدین ہندی صاحب, جو اپنے آپ کو خود بہت بڑا امام المسلمین سمجھتے تھے اور بہت بڑا علامہ, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کی پہلی ملاقات تھی. جب اس ملاقات میں, اور وہ ملاقات بھی ہوئی تو ٹکراؤ کی شکل میں ہوئی, اس ٹکراؤ میں کیا ہوا, فلاقت ساقیتہ بحرا متلاطما. صفی الدین ہندی صاحب جو ہے, وہ جس نالی جو پانی کے لیے بنائی جاتی ہے کھیتوں میں لے جانے کے لیے, اس کو ساقیہ کہتے ہیں. بڑی نہر سے پانی کاٹ کر کے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں لے جایا جاتا ہے کھیت تک پہنچانے کے لیے. اور بحرن متلاطمہ, بحر تو سمندر کو کہتے ہی ہیں. تو کہا وہ چھوٹی جو پانی لے جانے کے لیے کھیت میں نالی تھی نا, وہ صفی الدین ہندی صاحب کے پاس تھی. اس نالی سے وہ ٹکرائے جب, تو کس سے ٹکرائے, وہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک سمندر سے ٹکرا گئے وہ. تو صفی الدین صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ.
خیر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت کی اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان سے بھی بات چیت کی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے کہا کہ حق وہی ہے جو اس کتاب کے اندر میں نے بیان کیا ہے، اگر اس میں سے ایک بات حق کے خلاف ہو تو آپ لوگ مجھے بتائیے، میں ابھی رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ابھی نہیں، میں آپ کو 3 دن کا موقع، 3 سال کا موقع دے رہا ہوں، آپ 3 سال تک تلاش کر کے آئیے، کوئی نہیں آئے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں شیخ الاسلام نے یہ بھی بات کہی، کہا جس آیت کی تفسیر میں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کہا اس پر میں نے 100 کتابیں 100 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں۔ 100 تفسیر کون پڑھے گا؟ یعنی وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے 100 کتاب پڑھ کے آئیں گے، تصور میں نہیں تھا یہ۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ انسان تھے جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنی روح کو اور اپنی پوری قوت اور صلاحیت کو علم کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے، عقیدے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ شخصیت ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، روافظ کی طرف سے، معتزلہ، اشاعرہ، قدریہ، مرجئہ اور فلاسفہ، کرامطہ، باطنیہ، بے شمار فرقے، سب اسلام کے دشمن جو ہے وہ نکل آئے تھے۔ اسلامی خلافت اصل میں جا چکی، اسلامی خلافت نہیں تھی نا، تو علاقے میں ایک ایک علاقے کے حاکم اور بادشاہ تھے، اور تاتاریوں کا غلبہ ہو چکا تھا، تو اسلام پر ہر طرف سے حملے، صلیبیوں کے حملے الگ تھے، اور صلاح الدین ایوبی وغیرہ کا جو زمانہ تھا ان سے پہلے جا چکا تھا، تو صلیبیوں کی بھی نظریں مسلمانوں کے ممالک اور قوتوں پر گڑی ہوئی تھی، تو ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسلام کا دفاع کیا؟ اسلام کا دفاع کیا انہوں نے علم کے ذریعے سے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اسے یاد رکھیے آپ لوگ، شریعت کا اس کے صحیح مصادر سے علم حاصل کرنا، پختہ علم، پختہ دلائل اور صحیح اسلام کی صحیح ترجمانی، یہ کام کیا ابن تیمیہ رحمہ۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جہود اور ان کے مساعی اور ان کی قربانیوں کے کتنے عظیم اثرات پورے عالم اسلام پر ہیں، اور بلکہ پوری دنیا میں ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں سے یہاں بتا دوں کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جس انسان کی سیرت اور سوانح پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے زیادہ کسی پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ لکھی گئی ہیں کتابیں اور لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ وہ ایسا عظیم سرچشمہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ کبھی خشک ہونے والا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں جس شخص پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، جس کے افکار کا دراسہ کیا گیا، جس پر سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کی گئی، وہ کون ہے؟ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ایک عظیم نمونہ طالب علموں کے لیے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی، جنہوں نے اپنے وجود کو بتایا، اپنے وجود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور پھر عقیدہ واسطیہ کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کن مسائل پر بات چیت کی؟ یہ بات اشارے میں آ چکی ہے کہ انہوں نے عقیدے کے مجمل مسائل بیان کیے ہیں، تفصیلات ان کی باقی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت موجود جتنے بھی باطل فرقے تھے
اور ان کے زمانے سے پہلے بھی جو بہت سے فرقے گزر چکے تھے، ان باطل فرقوں کے غلط افکار اور گمراہ ہی کے عقائد کا رد بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں ایک اہم مقصود تھا۔ وہ فرقے ان کے آنکھوں کے سامنے تھے، ان کے باطل عقائد ان کے سامنے تھے، ان کا انہوں نے رد کیا ہے عقید واسطیہ کے اندر۔ اس لیے بھی عقید واسطیہ کو غور سے تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بہترین شرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی جو ہے وہ ان کی خود اپنی کتابیں ہیں۔ اور بیچ میں ایک شرح میں نے لی تھی، حقیقت میں وہ شرح کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں ہی سے عقید واسطیہ کی شرح کی گئی۔ اور اسی طرح پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے شاگرد رشید تھے، ان کی کتابیں بھی اس کتاب کی عظیم شرح ہے۔ اب اس واسطیہ کے اندر بنیادی طور پر کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت بندے کو حاصل کیسے ہوگی، اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے ناموں کو جاننے سے اور اس کی عظیم صفات کو جاننے سے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں، ان کے تعلق سے اہل سنت کے قواعد اور ضابطے کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اور تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اس کی عظیم صفات کو کیسے سمجھا؟ اس سلسلے میں کون کون سے قواعد اور ضابطے ہیں؟ شیخ الاسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر عقید واسطیہ کے اندر شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایمان کے مسائل، یعنی ارکان ایمان، ایمان کے ارکان کا بیان کیا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، پھر ان ارکان کی تفصیل کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے قواعد کیا ہیں ان ارکان ایمان کو سمجھنے کے لیے، یہ انہوں نے بتایا۔ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے وعد اور وعید کا جو بیان ہے، یعنی کس بندے کو مومن کہا جائے گا اور کس کو کافر کہا جائے گا اور کب کافر کہا جائے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں وہ کن کے لیے ہیں، جو وعیدیں ہیں وہ کن کے لیے ہیں، اور اس تعلق سے اہل سنت کے عقائد کیا ہیں ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایمان بالقدر کے مسئلے میں تفصیلی قواعد بیان کیے، تقدیر پر ایمان کس طرح لے آنا، اور اس پر اہل سنت کا منہاج اور ان کا طریقہ کیا ہے اس کو بتایا تفصیل سے۔ پھر یوم آخرت کی تفصیل بتائی، اور یوم آخرت سے پہلے عذاب قبر، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کی تفصیل بتائی، اور پھر قیامت کے قائم ہونے کے تعلق سے پھر حساب کتاب، شفاعت اور اعمال کا تولا جانا، ترازو جو میزان وغیرہ ہے اس کا ذکر کیا، اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی ایک مختصر اور بہت ہی مفید قواعد اور باتیں بیان کی۔ پھر اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اولیاء، ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ کرامتیں دیتا ہے، کرامتوں کے تعلق سے کتاب و سنت کا موقف کیا ہے اور ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا ضابطہ ہے، اسے انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر ہر زمانے میں مسلمانوں کے جو حکام ہوں گے، ان حکام کے تعلق سے مسلمان پر کیا کچھ واجب ہے، اسے کیسے تعامل کرنا چاہیے وقت کے حکام سے، اس تعلق سے جو قواعد ہیں ان کی تشریح کی، ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد بتایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا اور نقل کیا ہے، ان کے تعلق سے جو فرقے بنے جیسے روافض اور نواصب اور خوارج،
ان لوگوں کی گمراہیوں کا بیان کیا اور کہا حق کا راستہ بیچ میں کہاں ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہونا اور انہیں امت کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ماننا کہ انہوں نے قرآن ہمیں دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچائی، انہوں نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے اپنے دلوں کو اور اپنے ذہن کو صاف رکھنا، یہ اور اس تعلق سے ضوابط کیا ہیں ان کو بیان کیا. اس کے بعد یہ بتایا کہ اپنے دین کو ہم کیسے لیں گے، کہاں سے حاصل کریں گے. کتاب و سنت سے لیں گے یا تورات و انجیل سے لیں گے، یا جس طریقے سے آج بہت سے گمراہ کن برادر نے شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو رامائن اور گیتا کے اشلوک پڑھ کے سنائیں گے، وہاں سے دین پھیلائیں گے، کیا وہاں سے دین لیا جائے گا؟ تو انہوں نے ضابطہ بتایا کہ مسلمانوں کو دین کہاں سے لینا. اسے کہتے ہیں مصادر التلقی. دین حاصل ہمیں کہاں سے کرنا ہے؟ ہمارے لیے دین سیکھنے کے مصادر کیا ہے؟ دین سیکھنے کے، عمل کرنے کے اور دعوت دینے کے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی کتاب ملی کسی بھی دین والے کی اس کو لے کے بیٹھ گئے اور اس کو پڑھ کے شروع کر دیا اور 2 4 5 25 50 کے نمبر یاد کر لیے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 50 اور صفحہ نمبر اور آیت نمبر 25. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آیت نمبر 25 اور صفحہ نمبر 50 بتاتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں صفحہ نمبر 51 پہ کیا ہے ذرا وہ بتاؤ، اور آیت نمبر 25 تو بتا دی نا، 26 بتاؤ کیا ہے. 26 جب آپ پوچھ لیں گے ان بولی بند ہو جائے گی خود ہی. پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں صرف ریاکاری کے لیے اور لوگوں پر پریشر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ سب کوئی نہ سلف کا منہاج ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب گمراہی کے دروازے ہیں. اس کے بعد آئیے، اسی طرح پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متبعین جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہ جب ان عقائد کے حامل ہوں گے تو ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، اور وہ زندگی میں لوگوں سے معاملات کیسے کریں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس تعلق سے اہل سنت کے ضابطے، اصول اور قواعد کیا ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا. اور اس کے بعد جہاد کا جو مسئلہ ہے، جہاد کا، اور خصوصاً جہاد بالسیف. جہاد بالسیف بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو اس عبادت کے ارکان بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے، شروط بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، آداب بھی ہوں گے. آج کی طرح نہیں ہر کوئی جہاں اٹھے گا جہاد شروع کر دے گا. اس جہاد کی شروط کسی سے پوچھ لیجئے جو بہت جہادی بن رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شروط کیا. تو اس طرح نہیں ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی اس کتاب میں بتایا کہ کب جہاد کیا جائے گا اور کون کرے گا اور کیسے کرے گا، اور اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے جہاد کے تعلق سے، ان کو بیان کیا. اور اس کے بعد جب کتاب ختم کی تو پوری کتاب کا خلاصہ بتایا، اور بتایا کہ اہل سنت والجماعت کے طبقات کیا ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اعمال کیا ہیں. وہ صرف زبان اور عقیدہ سکھانے کے دعوے دار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم کی پابندی کرنے والے، ان کی نقش پیمائی کرنے والے ہوں گے. ان باتوں کا انہوں نے بیان کیا. تو یہ ہے ان کی پوری کتاب، یا کہیے اس رسالے کا خلاصہ جو ابھی آپ سے بتایا گیا. اس کے بعد شاید وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں کچھ قواعد آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو کچھ قواعد ایسے ہیں جن کو ہم باقاعدہ لکھ لیں. آپ کے سامنے کاپی ہونی چاہیے.
اس کاپی میں آپ ان قواعد اور ضوابط کو لکھیں جو ہمارے سلف نے بتائے ہیں، اور سلف نے وہ قواعد کہاں سے لی ہیں؟ قرآن مجید سے لی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ عقیدے کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں جن کو ہیڈ لائن کہیں، وہ ہمارے سامنے کاغذ پر لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ باتیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور شاید وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں ان قواعد کے بیان کو اگلے درس کے لیے ملتوی کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح عقیدہ سیکھ کر اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور دنیا والوں کو بھی اس عقیدے کا پیغام دیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اس صحیح اعتقاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دے کر گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر عزیمت، استقامت دے، ثابت قدمی کے ساتھ زندگی کی آخری سانسوں تک ہم اس پر جمے رہیں، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہمیں وفات دے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدے پر ہمارا حشر کرے قیامت کے دن، اور اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی جنتوں میں، اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین روز قیامت ہم سب کو اپنا عظیم دیدار کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔